بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن سماجیات میں خوش آمدید۔ انسان کی فطرت تو نہیں ہے، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ سماجی جبر ہے کہ انسان کے مزاج میں لالچ کا عنصر غالب آ جاتا ہے۔ وہ انسان سوچنے لگتا ہے کہ تمام تر اختیارات میرے پاس ہونے چاہیے، دولت کے ذخیرے پر میرا قبضہ ہونا چاہیے، یعنی اختیار اور اقتدار اور لوازمات زندگی جتنے بھی ہیں ان سب پر یکو واحد میرا ہی قبضہ ہونا چاہیے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ بنیادی سوال ہے۔ جب ہم اس سوال کی تہ میں جائیں گے اور وہاں سے اس کے جواب کے جواہر پارے ہمیں مل جائیں گے تو بہت ساری ایسی نفسیاتی الجھنیں ہیں انسان کی جو حل کی جا سکتی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد گرامی ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، کہ آپ تب تک کامل ایمان نہیں پا سکتے، تب تک آپ مکمل طور پر مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ دوسرے کے لیے وہ چیز پسند کریں جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ لیکن انسان کی تاریخ اور اس کی نفسیات اور اس کے طور طریقے بتاتے ہیں کہ سماج کی جو بھی تاریخ ہے، سلسلہ ہے، اس میں انسان کا اپنے مزاج کا غلبہ اس کے نظریات پر اور اس کی فطرت پر غالب نظر آ رہے ہیں۔ یہ سلسلہ شروع ہوا تھا قابیل سے۔ قابیل نے چاہا تھا کہ میرا اختیار چلے، میری مرضی چلے اور میری مشیت چلے، حالانکہ اللہ کا پیغام یہ ہے کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ العالمین۔ تو مرضی بہر صورت اللہ کی چلے گی، دیگر کوئی بھی مخلوق ہے اس کی مرضی نہیں چلنے والی۔ تو حدیث قدسی میں بھی ارشاد ہے کہ آپ اپنی مرضی کو میرے مرضی کے تابع کر دیں گے تو آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنی مرضی کے شکنجے میں قید ہو جائیں گے اور آپ چاہیں گے کہ جو میں چاہتا ہوں سب وہی چاہیں، اور یعنی سب کی چاہت میری چاہت کی پیروکاری میں ڈھل جائیں، یہ خلاف فطرت بات ہے، کیونکہ ہر مزاج کو اللہ نے اپنی ایک الگ طبیعت دی ہے۔ ہر انسان کے خیالات اس کے ماحول میں جہاں وہ پلا بڑا ہوتا ہے، جس سماج میں اس کی پیدائش ہوتی ہے، اسی کے مطابق وہ جو اپنے ارد گرد چیزیں دیکھتا ہے، شخصیات دیکھتا ہے، اور جو وہ اس کی تعلیم ہوتی ہے اس کے مطابق معاشرہ جو تشکیل ہوا ہوتا ہے، اس میں جب بندہ نشو و نما پاتا ہے تو ان چیزوں کا اس کے نہا خانوں تک اثر چلا جاتا ہے۔ انسان جب اپنی مرضی جتانا چاہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے اختیارات میں مداخلت کرنے کی جسارت کرتا ہے۔ یہ بھیانک پہلو ہے انسانی سماج کی تاریخ کا، اور المیہ یہ ہے کہ یہ سلسلے وار چلتا آ رہا ہے۔ قابیل سے شروع ہوا تھا، حابیل سے جب اس کی کشمکش ہوئی تو دونوں کا یہ تھا کہ حابیل نے اپنی مرضی کو اللہ کی مشیت کے تابع کر دیا تھا کہ جو اللہ چاہے گا میں وہی کروں گا۔ قابیل نے کہا کہ جو میں چاہوں گا سب کو وہ کرنا چاہیے، یعنی پورے سماج پر وہ حاوی ہونا چاہتا تھا۔ اللہ کا جو اصول ہے انسان کو امتحان سے گزارنے کا، وہ یہ ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ مقام بر تب تک آپ حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ وہ چیز اللہ کی راہ میں صرف کریں، خرچ کریں جو آپ کو سب سے زیادہ پیاری لگے، یعنی عزیز از جان چیز جو ہوتی ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کرنی پڑتی ہے۔ اور یہ تاریخ وار سلسلہ چلتا آ رہا ہے کہ سب سے زیادہ انسان کا جو طبیعت کا میلان ہوتا ہے وہ دولت کی طرف ہوتا ہے، کیونکہ
دولت ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ کوئی بھی چیز خرید کر سکتے ہیں، یا اپنی جو آپ کی چاہت ہے اس چاہت کی تکمیل کر سکتے ہیں، اور مطلوب اور مقصود چیزیں حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس زمانے میں کرنسی تو تھی نہیں، قابل کے پاس بھی کرنسی نہیں تھی، کرنسی کا وجود ہی نہیں تھا۔ یہ آگے چل کر جب انسان کا ذہن بھیانک ہو گیا تھا تو انسان نے چیزوں کی قیمتوں کو ایک تخمینے کے طور پر سوچ کے ان کے لیے کرنسی بنائی تھی۔ تو اس زمانے میں دو چیزیں تھیں، ایک شکار کی چیزیں ہوتی تھی جس سے انسان کی زندگی کا سلسلہ چلتا تھا، اور ایک چیز تھی زراعت سے پیدا شدہ گیہوں کہا جائے اس کو، یا اناج کہا جائے، یا دانے کہا جائے۔ تو شکار کی عمر چونکہ کم ہوتی تھی، ظاہری بات ہے ٹیکنالوجی کا زمانہ نہیں تھا، فریج وغیرہ نہیں تھے، تو شکار جتنا ہو سکے جلدی استعمال کیا جاتا تھا تاکہ وہ خراب نہ ہو جائے، بھاسی نہ ہو جائے، اور اس سے لطف اندوز ہوا جائے۔ دانے جو تھے ان کی عمر ذرا لمبی ہوتی تھی، کیونکہ ان کو سنبھالنا اور ان کو دیر تک استعمال کرنا، کئی ایام تک، کئی ماہوں تک اس کو استعمال کیا جا سکتا تھا۔ تو جناب حابیل کے پاس جو دانے تھے وہ لے آئے، اور اس نے وہ اللہ کے حضور میں دان کے طور پر پیش کیا۔ جناب حابیل کی یہ ادا اللہ کو پسند آ گئی، اور قابیل نے شکار کا جو اس کے پاس چیزیں تھیں اس نے وہ پیش کی، تو اللہ نے قبول فرمائی قربانی حضرت حابیل کی۔ تو قابیل کو غصہ آ گیا۔ غصہ آنے کا جو نتیجہ نکلا وہ یہ تھا کہ اس کے دماغ پر ایک وحشت طاری ہو گئی، اور اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر ڈالا۔ یہ بھی اس کے مرضی کا ایک بھیانک پہلو تھا کہ اس نے یعنی اللہ کے ساتھ پنگا لینے کا اس نے سوچا نہیں بلکہ عمل کیا۔ تو اللہ نے قابیل کو رد کر دیا اور حابیل کو قبول کر لیا، حابیل شہید ہو گیا۔ تو یہ قتل انسانیت کا پہلا واقعہ تھا جو انسان کی مرضی کے پاس رکھتے ہوئے انسان کا ایک ایسا سلسلہ اس کے ذہن پر مسلط ہوا سوچ کا کہ وہ بے بس ہو گیا، اور اپنی بے بسی کی کیفیت میں اس نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جہاں بھی جب بھی کوئی انسان قتل ہوتا ہے تو زمین لرز اٹھتی ہے، اور قابیل کی روح کو اس وقت اذیت دی جاتی ہے، کیونکہ یہ اس کا گناہ جاریہ تھا۔ بہرحال یہ ایک عنصر تھا اس کے اندر کہ میں ہی مختار ہوں اور میں ہی قادر مطلق ہوں معاذ اللہ۔ تو اللہ کی تعلیمات یہی ہیں کہ آپ اپنی مرضی کو اللہ کے تابع کر دیں، کیونکہ اللہ خالق ہے، اور خالق نے جو انسان کو راہ دکھلائی ہے وہ یہ ہے کہ فطرت کی راہ ہے، اور فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ تمام انسانوں کے اندر اللہ کی روح ہے، اس لیے ان کے اندر ایک خودی اور نفس اور روح کے جواہرات ودیعت کر دیے گئے ہیں۔ ہمارے اندر روح بھی ہے، ہمارے اندر نفس بھی ہے، اور ہمارے اندر خودی بھی ہے۔ یہ تین الگ الگ عنصر ہیں جو انسان کی زندگی میں اس کی عملی تشکیلات جو ہوتی ہیں اس میں اثر انداز ہوتے ہیں۔ تعلیمات قرآنیہ جو ہیں اس کا خلاصہ یہی ہے کہ آپ اپنی جو نفسیات ہے وہ اللہ کی تعلیمات کے مطابق تشکیل دیں، یعنی جو اللہ کے احکامات ہیں۔ اب یہاں مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب ہم اللہ کے احکامات کی بات کرتے ہیں تو ہمارے دماغ میں ملاؤں کا تصور آ جاتا ہے، اور مشائخ کا اور پیروں کا تصور آ جاتا ہے۔ شیخی، پیری، بزرگی یا ملائیت یہ اپنے جوہر میں بری چیز نہیں ہے، لیکن چونکہ سلسلے وار ان
دعوے دار لوگوں کا کردار مشکوک رہا ہے، تو اس وجہ سے ان ناموں کے سنتے ہی انسان کے دماغ میں جو احتجاج برپا ہونے لگتا ہے، اس کو گھن آنے لگتی ہے اس قسم کے القابات رکھنے والے لوگوں سے۔ ہر سلیم الفطرت انسان کو گھن آتی ہے، جو شعور رکھتا ہے، جس کے پاس علم ہے، جس کو پتہ ہے کہ میری حیثیت کیا ہے اور میری اہمیت کیا ہے۔ لیکن چونکہ ان لوگوں کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ انسان کو حقارت کی طرف لے جاتے ہیں کہ آپ کچھ نہیں ہیں، آپ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ لا شے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ آپ انتم الاعلون، آپ ہی سب سے بڑی چیز ہیں، اور ملا اور مشائخ اور پیر کہتے ہیں کہ آپ لا شے ہیں۔ تصوف کا جو یہ سلسلہ ہے کہ آپ اپنے نفس کو مار دیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی خواہشات کو ختم کر دیں اور اپنی انا اور خودی کو مجروح کر دیں اور روح کو گندا کر دیں، یہ ہرگز نہیں ہے۔ قد افلح من زکاہا، قرآن کا تو دو ٹوک فیصلہ ہے کہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا، جس نے نفس کو پالا، جس نے نفس کے اندر پاکیزگی کا عنصر پیدا کیا، وہی کامیاب ہوا۔ وقد خاب من دسہا، جس نے نفس کو ذلیل کیا اور جس نے نفس کی خواہشات کو، فطرت کو چھلانگ کے غیر فطری راستوں پر ہموار کیا، تو وہ ذلیل ہو گیا، وہ خوار اور رسوا ہو گیا۔ اللہ کی مرضی کو چھلانگ کے اپنی مرضی کو لوگوں پر مسلط کرنا، یہی ایک بھیانک چیز ہے جو انسان کے سماج کو گدلا کر دیتی ہے۔ اب اللہ کی مرضی جو ہے وہ یہ ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کوئی چرند پرند اللہ نے ایسا پیدا نہیں کیا ہے جس کی روزی کا اللہ نے کرۂ ارض پر انتظام نہ کیا ہو، پیدائش سے لے کر موت تک، چاہے موسم ہوں، چاہے ماحول ہو، چاہے ماہ و ایام ہوں، چاہے انسانی جسم کے مطلوبہ چیزیں ہوں، جس میں خوراک بھی آ جاتی ہے، جس میں روحانی غذا بھی آ جاتی ہے، جس میں ذہن کے لیے علم اور معلومات کے ذرائع بھی آ جاتے ہیں، ان سب چیزوں کا اللہ نے انتظام کر لیا ہے۔ یعنی جب ہم پیدا ہوتے ہیں انسانی روپ لے کر، تو ہمارے لیے تقریباً جتنے بھی لوازمات حیات ہیں وہ سب پیش کی موجود ہوتے ہیں۔ تو ان لوازمات میں ہم اگر چیزوں کو ہتھیائیں گے اور ان پر ملکیت کا استحقاق جتائیں گے، تو وہ چیزیں ہمارے لیے بھی وبال بن جائیں گی اور سماج کے لیے بھی وبال بن جائیں گی۔ اس کا سادہ سا مثال لیں آپ، جو کوئی شخص لالچ کے عنصر میں مبتلا ہو جاتا ہے اور مکر و فریب کی چال چلنے لگتا ہے، مکاریاں کرنے لگتا ہے، عیار بن جاتا ہے، شاطرانہ چال سے لوگوں کے چیزوں پر قابض ہو جاتا ہے، تو اس کے اندر ایک چاہت پیدا ہوتی ہے کہ اب حکمرانی بھی میرے تسلط میں آنی چاہیے۔ وہیں سے وہ گمراہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اللہ کے اختیارات کو چھلانگنا شروع کرتا ہے اور اپنے اختیارات کو ان پر مسلط کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ہمارے سماج میں، ہمارے عہد میں یہ چیزیں سیاست کے توسط سے بروئے کار لائی جاتی ہیں۔ وہ بندہ سیاست میں آ جاتا ہے اور سیاست کے توسط سے اپنے سماج کے جو سب سے بڑے جرائم پیشہ لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہ مل جاتا ہے اور پھر داؤ پیچ کھیلنے لگتا ہے، اور جو مقتدر پارٹی ہو جاتی ہے اس میں شمولیت کر لیتا ہے، یا جو متوقع مقتدر پارٹی ہوتی ہے کہ اقتدار اس پارٹی کو ملے گا، اس میں چلا جاتا ہے۔ پھر اس کو کوئی قلمدان مل جاتا ہے، کوئی وزارت مل جاتی ہے، کوئی اختیار مل جاتا ہے، تو اس اختیار ملنے کے بعد وہ کیا کرتا ہے یہ سب ہمارے سامنے ہے۔ ظاہری بات ہے اس کا ہدف یہی ہوتا ہے کہ میرے پاس سب سے زیادہ چیزیں ہونی چاہیے، میرے پاس سب سے زیادہ گھر ہونے چاہیے، میرے پاس سب سے زیادہ ذخائر ہونے چاہیے، یعنی ہر چیز بس میرے پاس ہی ہونی چاہیے، اور لوگوں کو میرے ڈیرے پر آنا چاہیے، لوگوں کو میری اوطاق پر آنا چاہیے، لوگوں کو میرے بنگلے پر آنا چاہیے۔ یہ چیزیں جب انسان کی نفسیات پر قبضہ جما لیتی ہیں تو اس وقت انسان ایک بھیانک روپ اختیار کر لیتا ہے، اور
इंसानियत अपनी खो देता है, क्योंकि वो जो ज़ाहिरी बात है, यहीं से वो इंसानी नफ्सियात की जो कशमकश है शुरू हो जाती है। इज़्ज़त नफ्स इंसान का सबसे बड़ा सरमाया है। इज़्ज़त नफ्स में अगर आप किसी इंसान को छलांगते हैं और किसी इंसान को नज़रअंदाज करते हैं और किसी की हसासियत के साथ खेलते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप अल्लाह के साथ खेल रहे हैं, क्योंकि हर इंसान के अंदर अल्लाह बसता है। यहीं से इंसानी नफ्सियात की जो भयानक सूरत है वो एक हुक्मरान की सूरत में हमारे सामने आती है। फिर हम क्या करते हैं कि उनके ग़ुलाम हो जाते हैं, उनकी मर्ज़ी के ताबे हो जाते हैं। अगर हम नहीं होते उनकी मर्ज़ी के ताबे, तो हमारी सोसाइटी जो है जिस नहज पर चल रही है, आप और हम देख रहे होते हैं कि जो इन मकर फ़रेब की चाल चलने वालों की पैरोकारी नहीं करता, जो इन अय्यारों और मक्कारों की मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चलता, उसके साथ क्या किया जाता है, मुकदमे उस पर दायर किए जाते हैं। उसकी जो थोड़ी बहुत मिल्कियत होती है, अगर थोड़ी बहुत मिल्कियत ना भी हो, सिर्फ़ उसके पास रहने का घर हो, तो उसके कागज़ात में हेरा फेरी की जाती है और एक की मिल्कियत दूसरे के नाम की जाती है। फिर उसको कचहरियों में और अदालतों में घसीटा जाता है। यूँ उनकी एनर्जी ज़ाया हो जाती है, वो एक नफ्सियाती उलझनों में मुब्तला हो जाता है। तो जब वो ज़्यादा खुददार होता है और जब उसके पास एक विल होती है और उसकी खुदी फितरत से हम आहंग होती है, तो वो झुकने का तो सोच भी नहीं सकता। लेकिन जो कमज़ोर लोग होते हैं वो बेचारे बेबस होकर झुक जाते हैं। तो यहीं से जो समाज तहस नहस होना शुरू हो जाता है, तो यहीं से इंसान की नफ्स की तज़किये की ज़रूरत की एहतियाज का एहसास होना शुरू हो जाता है और समाज में वो लोग आगे आना शुरू हो जाते हैं जो अल्लाह वाले होते हैं। अल्लाह वाले का मतलब ये नहीं है कि जो अलामात हम मुल्लाओं में, पीरों में और मशाइख में देखते हैं कि यही अल्लाह वाले हैं। बहुत सारे ऐसे बेरीश लोग आप देखेंगे जो अमामा भी नहीं बांधते और जो जिनकी वज़ाकत मशरक़ी ना भी हो, मगरबी हो चाहे, तो लेकिन उनके दिल में नूर बसता है और वो कामिल लोग होते हैं, क्योंकि वो बदनीयत नहीं होते, क्योंकि वो अल्लाह की मर्ज़ी के बरअक्स चलने वाले नहीं होते, इसलिए उनकी बात में तासीर होती है और वो ज़िक्र व फ़िक्र के मराहिल से भी गुज़रते हैं, तो उनकी रूह भी पाकीज़ा हो जाती है। तो इन लोगों की आवाज़ जो होती है वो अल्लाह की आवाज़ होती है। गुफ्त-ए अल्लाह بود गरचे अज़ हुल्कूम अब्दुल्लाह بود, कि उनकी जो आवाज़ निकलती है वो दरअसल अल्लाह की आवाज़ होती है, क्योंकि अल्लाह के अहकामात के मुताबिक उनका पैगाम होता है। ऐसे कामिल इंसानों को सूफिया किराम कहा गया है। लेकिन अलमिया ये है कि हमारा तसव्वुफ़ भी यरगमाल हो चुका है। बहरहाल यरगमाल हो चुका है, तो खुज़मा सफ़ा मा कदर, जो चीज़ अच्छी है, साफ़ है, खालिस है, वो आप ले लें, और जो चीज़ गंदी है और कसीफ़ हो चुकी है उसको आप रहने दें, छोड़ दें उसको। लेकिन मुतलक तौर पर इन चीज़ों को छलांग देना और मादा परस्त हो जाना, ये भी तबाही का इंदिया है। फिर इन ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ने फरमाया कि यअकुलून कमा तअकुलुल अनआम, यानी जानवर जैसे बन जाते हैं। बल्कि कुरान ने तो यहाँ तक फरमा दिया है कि बल हम अज़ल, जानवरों से भी बदतर हो जाते हैं। तो हमें इंसान बनने के लिए ये लाजिम करना होगा ख़ुद पर कि हम जो चीज़ ख़ुद अपने लिए पसंद करते हैं, हर इंसान के लिए हम वो चीज़ पसंद करेंगे। हम अपने लिए आज़ादी पसंद करते हैं, खुशहाली पसंद करते हैं, माशी मुसावात पसंद करते हैं और ख़ुदी की उजागरी पसंद करते हैं, रवैयों में हम खुशगवारी पसंद करते हैं। तो यही चीज़ हमें दूसरों के लिए भी पसंद करनी पड़ेगी, अगर हमें ईमान की मेराज तक पहुँचना मकसूद है तो।